اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ویگیانکوں کا یہ ماننا ہے کہ جیسا یہ ہمارا یونیورس ہے، یہ یونیورس میٹر کا بنا ہے، تو ممکن ہے کہ ایک اس کا مرر یونیورس بھی ہے، ایک دوسرا یونیورس بھی ہے۔ مرر یونیورس مطلب مخالف، اس کا ایک مخالف یونیورس بھی ہے۔ اب یہ یونیورس جو ہمارا یونیورس ہے یہ میٹر کا بنا ہے، مادے کا بنا ہے، تو ممکن ہے کہ اس کا ایک مرر مخالف یونیورس بھی ہوگا، اس کا جوڑا بھی ہوگا، اور جو اس کا مخالف یونیورس ہوگا وہ اینٹی میٹر کا بنا ہوگا، کیونکہ یہ اگر میٹر کا بنا ہے تو اس کا مخالف یونیورس، اس کا جو جوڑا ہے جس کو وہ مرر یونیورس کہہ رہے ہیں، وہ اینٹی میٹر کا بنا ہوگا۔ لیکن آج وگیان کے مشاہدے میں جو یونیورس ہے وہ میٹر کی شکل میں۔ اب وگیان کے سامنے سوال یہ کھڑا ہے کہ جو اس کا مرر یونیورس ہے جو کہ اینٹی میٹر سے بنا ہونا چاہیے، تو وہ اینٹی میٹر کہاں پر ہے جو پوری طریقے سے غائب ہے؟ تو ان کا ماننا یہ ہے کہ بگ بینگ کے اس طرف جو ہے وہ میٹر سے بنا یونیورس ہے، اور بگ بینگ کے اس طرف اینٹی میٹر سے بنا یونیورس ہے، جو کہ ابھی وگیان کے مشاہدے میں نہیں ہے، صرف ایک وگیان کی کلپنا ہے، ایک تصور کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اب جب اپن قرآن میں آئے تو قرآن جہاں سے یہ بیگننگ ہو رہی ہے اللہ کے اسٹیٹمنٹ کی، اللہ کے بیان کی، کہ اذ قال ربک للملائکۃ، کہ جب کہا تیرے رب نے لیے ملائکہ کے، قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں بنانے والا ہوں فی الارض، ارض میں خلیفہ، مخالف۔ تو قرآن کے مطابق اس کریشن کو وہ کیا ڈیفائن کر رہا ہے کہ یہ جو میٹر ہے اس میٹر میں ہی اس نے کس کو رکھا ہوا ہے؟ اینٹی میٹر کو۔ قال انی جاعل فی الارض، کہا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں فی الارض، ارض میں، ارض یعنی میٹر، ارض کا مطلب میٹر ہوتا ہے، فی الارض خلیفہ، ارض میں اس کا مخالف۔ تو ارض یعنی کیا ہوتا ہے؟ میٹر ہوتا ہے، اور میٹر کیا ہوتا ہے؟ میٹر مینٹو سے جس میں جان نہ ہو، جو بے جان ہو، مادہ۔ میٹر میں جان نہیں ہوتی ہے، زندگی نہیں ہوتی ہے، نفسیات نہیں ہوتی، اور قرآن کے مطابق وہ کیا کہہ رہا ہے؟ قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں بنانے والا ہوں فی الارض، ارض میں، میٹر میں، خلیفہ اس کا مخالف۔ تو ارض میٹر،
میٹر کا مخالف کیا ہوگا؟ اینٹی میٹر. اور قرآن کہاں پہ بول رہا ہے کہ میں کہاں بنانے والا ہوں اس کو؟ فی الارض، ارض میں. تو میٹر میں ہی اینٹی میٹر چھپا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو دا قرآن. تو اس کا جو مرر یونیورس ہے، مرر یونیورس ہے، وہ کون سا ہے؟ انسان ہے. اس یونیورس کا جو مرر یونیورس ہے وہ انسان ہے. انسان خود اپنے آپ میں ایک یونیورس ہے، خود اپنے آپ میں ایک کائنات ہے، ایک برہمانڈ ہے، ایک اینٹی میٹر ہے. اور اس مرر یونیورس میں، یعنی اس انسان میں، اس تخلیق انس میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو ہمارے یونیورس میں موجود ہیں. اگر یونیورس میں ہمیں سورج، چاند، ستارے، گرہ، نکشتر، یہ سب اگر ہم کو دیکھنے کو مل رہے تو ممکن ہے یہی سب کچھ کس میں ہوں گے؟ مرر یونیورس میں، یعنی انسان میں. تو جو کیلکولیشن اس یونیورس کی ہے جو میٹر سے بنا ہے، اسی کی مخالف، اسی کے اپوزٹ وہی کیلکولیشن اسی ریشو میں کس میں ہوگی؟ اینٹی میٹر میں، یعنی انسان میں. تو انسان اس یونیورس کا مرر یونیورس ہے. انسان اس یونیورس کا، جسے ہم کائنات کہتے ہیں، برہمانڈ کہتے ہیں، اس کا مرر یونیورس وہ انسان ہے جو کہ اینٹی میٹر ہے. میٹر جو ہوتا ہے وہ نگیٹو چارج میں ہوتا ہے. میٹر کس میں ہوتا ہے؟ نگیٹو چارج. نگیٹو چارج کا مطلب ہوتا ہے متحرک ہونا، حرکت میں ہونا. اب اگر میٹر نگیٹو چارج میں ہے، متحرک ہے، اگر ہمارا یونیورس میٹر سے بنا ہے اور میٹر کا جو چارج ہوتا ہے وہ نگیٹو ہوتا ہے، نگیٹو کا مطلب متحرک ہونا ہے، حرکت میں ہونا ہے. تو ممکن ہے کہ جو مرر یونیورس ہوگا وہ اینٹی میٹر کا ہوگا، اور اینٹی میٹر پازیٹو چارج میں ہوگا، اور پازیٹو چارج کا مطلب اس کا ساکن ہونا ہے. پازیٹو چارج کا مطلب اس کا ساکن ہونا ہے. اب ساکن کیا چیز ہوتی ہے؟ جو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، جو گڑ ہوتے ہیں، جو فطرت ہوتی ہے، وہ متحرک نہیں ہوتی ہے. کسی بھی شے کی فطرت، کسی بھی شے کے گڑ، اس کے ایٹریبیوٹ، اس کی صفت ہمیشہ ساکن ہوتی ہے، ہمیشہ ساکن ہوتی ہے، کانسٹینٹ ہوتی ہے، اسٹیٹکس ہوتی ہے. اب قرآن کے مطابق وہ کیا کہہ رہا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں بنانے والا ہوں فی الارض، ارض میں ہی، میٹر میں ہی، اینٹی میٹر، مرر یونیورس، یعنی انسان. تو انسان کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. انسان کسے کہا جاتا ہے؟ یہ جو ہمارا فزکس ہے، ہماری باڈی ہے، ہم اس کو انسان سمجھ رہے ہیں. یہ انسان نہیں ہے. اس باڈی میں
جو فطرت کا قیام کیا گیا وہ دراصل انسان ہے. جو اس کے اندر جو سمجھ دی گئی ہے وہ انسان ہے. جو اس کے اندر اوصاف دیے گئے، جو اس کی اسپیشلٹی ہے وہ انسان ہے. اور جو انسان ہے وہ کوئی مادہ نہیں ہے، وہ صفت ہے، وہ ایٹریبیوٹ ہے. کس کا؟ اللہ کا. فطرت اللہ التی، وہ اللہ کی فطرت ہے جسے اللہ نے فطر کیا ہے. فطر ناسا علیہ، فطرت اللہ التی، اللہ کی فطرت. فطر ناسا علیہ، اس پر اس نے انسان کو، انسانیت کو، ہیومینٹی کو فطر کیا ہے. اور یہ جو انسان ہے، ہیومینٹی ہے، انسانیت ہے، یہ صفت ہے، یہ ایٹریبیوٹ ہے. اور جو ایٹریبیوٹ ہوتا ہے، جو صفت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ساکن ہوتی ہے، پازیٹیو ہوتی ہے، اسٹیٹکس ہوتی ہے، کانسٹینٹ ہوتی ہے. اٹ مین ٹو سے اس یونیورس کا جو مرر یونیورس ہے وہ انسان ہے. جو اس یونیورس کے اپوزٹ ہے، مخالف ہے، جو خلیفہ ہے. خلیفہ مطلب مخالفت کرنے والا، جو اپوزیشن میں ہو، مخالف ہو، اپوزٹ ہو. تو اس یونیورس کا مخالف، اپوزٹ، وہ انسان ہے. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان. اب چونکہ یہ جو یونیورس ہے، یہ یونیورس کو اگر قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ یونیورس را مٹیریل ہے، جسے میں نے آپ لوگ کو کل بھی بتایا تھا کہ یہ جو ہمارا یونیورس ہے، یہ جو ارض و سما ہے اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے، یہ وہ را مٹیریل ہے جس سے انسان کی تخلیق کی گئی ہے، انسان کو بنایا گیا ہے، انسانی فطرت کا قیام کیا گیا ہے. کس سے؟ اس را مٹیریل سے، اس یونیورس سے جو نگیٹو چارج میں ہے، جو متحرک ہے. اس سے انسان کو بنایا گیا. انسان کو بنانے کے لیے جو اشیاء استعمال ہوئی ہیں، جو عناصر استعمال ہوئے ہیں، جو ایلیمنٹس کا یوز کیا گیا ہے، وہ سارے ایلیمنٹس اس یونیورس سے لیے گئے. اللہ یہ کہ اس یونیورس کو بنانے کے پیچھے مقصد ہی انسان کو بنانا ہے. اگر انسان کو بنانا مقصد نہیں ہوتا تو اس یونیورس کو اس شکل و صورت میں، اس مادے کے ساتھ نہیں بنایا جاتا. چونکہ انسان کو بنانا مقصد رہا تو انسان کو بنانے کے لیے جو پراپرٹیز کی ضرورت تھی، جو میٹیریل کی ضرورت تھی، تو یہ یونیورس کو بنا کے اس مٹیریل کو، ان پراپرٹیز کو تیار کیا گیا ہے، پریپیئر کیا گیا ہے، اور پھر اس سے انسان کی تخلیق کو تمام کیا گیا، پورا کیا گیا. تو جو کچھ بھی ہم اس یونیورس میں ظاہری طور پر باہر دیکھ رہے ہیں، جتنی بھی اشیاء ہم اس یونیورس میں دیکھ رہے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہم اس یونیورس میں دیکھ رہے ہیں، وہ ساری کی ساری انسان کے اندر تخلیق انسانی میں موجود ہے. کوئی ایک شے ایسی نہیں ہے جو باہر ہو
اور اندر نہ ہو انسان کے. کوئی بھی ایک شے اور جو کچھ بھی ہمارے مشاہدے میں ہے اس یونیورس کے تعلق سے، جتنی بھی چیزیں ہمارے مشاہدے میں، اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی، کوئی ایک شے بھی کم ہو جائے گی تو انسانی تخلیق میں، انسان کی اس تعمیر میں، اس کنسٹرکشن میں کمی بیسی آ جائے گی. انسان آج ہم کو جس شکل صورت، جس حالت میں دکھ رہا ہے، تو یہ اس یونیورس سے بنا ہوا ہے، اور جتنی چیزیں اس یونیورس میں موجود ہیں اتنی ہی اس انسان میں موجود ہیں. اور اگر کوئی چیز یونیورس سے گھٹتی ہے تو اس کا جو ایفیکٹ پڑے گا انسان پہ کہ انسان کہیں نہ کہیں وہ ڈسیبل ہو جائے گا، اس میں کمی بیسی آ جائے گی، آ ہی جائے گی، کیونکہ یہ مرر یونیورس ہے، یہ اسی کا مخالف ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.